کیا نہیں قرآن اور سنت کے خلاف تب ہو اگر آپ امام بخاری یا دوسروں کی تقلید نہ کرتے. جب آپ ان سے زیادہ تقلید کرتے ہیں، جو بات بخاری کہہ دیتا ہے آپ کہتے ہیں وہاں قرآن بھی نہیں پہنچ سکتا. شیخ بات تو اسی طرح ہے. ایک روایت اگر بخاری پیش کرتا ہے، 1000 روایت دوسری آ جائیں، آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تقلید نہیں تو کیا ہے؟ بخاری کی جو روایات ہیں اور بخاری کی دوسری کتابیں کم درجہ ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری کو ہم ترجیح دے کر نہیں روایت کام درجہ کس نے کہا ہے؟ نہیں دیکھو نا، محدث میں ہے سو محدث وہ کم درجے کا کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ، دوسری کا کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ. یہاں فرما بھل امتیاز فرق آپ کہاں سے لائیں؟ یہ بعض روایات موجود ہیں، تفاوت ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا ایسی کتابوں کا مرتبہ اگر یہ ہوگا تو پھر بخاری کے اندر بھی روایت ایسی ہوگی جن کو کسی نے موجود کہا. یہ بات نہیں. بخاری کی ایک روایت ہے، ابھی آپ پیش کرتے ہیں کہ کسی محدث کا امام کو موضوع کہا. آپ سنو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حدیث 80 حدیث پر ٹھہرو نا، جوابات دینے والے اپنی جگہ. یہ ہے کہ شیعہ راوی ہیں. تفسیر کمی والا یعقوب جو ہے یہ شیعہ ہے، یہ امام بخاری کا راوی ہے. جناب جی ہاں، یہ خالص شیعہ ہے. اور اصل بخاری میں روایات ہیں. نہیں، اصل بخاری کے اندر روایات ہے. بات کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو یعقوب القمی ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو شیعہ ایک رافضی اس کی روایات تو نہیں. یہ تقسیم آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ شیعہ کتا ہو اور بھوکے نہیں، شیعہ ہو اور کوئی اچھا شیعہ بھی ہو اور کوئی برا بھی ہو. یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ محدثین کا مسلک یہ ہے کہ بدعتی راوی کی روایت قبول ہے تا وقت ہے کہ وہ اپنی بدعت کا دائی نہ ہو. بدعت کے متعلق کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر سنت کے خلاف بدعت کرتا ہے اس کی عبادت انصاف کر؟ ایک شخص کی عبادت بھی منظور نہیں، آپ اس کی روایت کس طرح قبول کریں؟ یہ محدثین نظام ہے دنیا میں. آپ ایک محدث یہ بتائیں نا جو امام، ہم نے بات ائمہ کی مانی نا حدیث کے حوالے سے. اگر ائمہ نے کہا ہے یہ ہے قدری، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں، وہ ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بدعتی راوی کی روایت قبول ہے. اگر وہ دائی البدع ہے پھر اس کی روایت قبول ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ بدعتی اور وہ روایت رہتے ہیں نا اس کے مطلب مذہب کے موافق کو پھر بھی قبول نہیں. محدثین کی بات نہیں، بات یہ دیکھو من بدا فی الدین خل الشیطان علیہ البکا والخشوع. جب بدعتی آدمی ہے ہی شیطان، اس کی عبادت جب قبول نہیں، اس کی روایت کیسے قبول؟ محدثین دیکھو، محدثین کہتے ہیں تو غلط کہا انہوں نے. کیوں؟ سارے نہیں ہیں، سارے نہیں ہے. یہ آپ کو مخالفت ہے. نہیں، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بخاری کے اندر اگر آپ کو ایک یہ قول مل جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے عام متع کی رخصت دی ہے اور وہ دین سمجھ کر دے رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں ہاں مشکل حالات میں متجائز. آپ اس کے متعلق کیا رائے پیش کریں؟ یہ بخاری کی جو اصل روایت ہے، موضوع بخاری کی بات کریں نا، بخاری کے اندر استغفر اللہ، یہ موضوع نہیں تو کیا ہے؟ یہ موضوع بخاری نہیں ہے. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ جو روایات لائی ہیں. میں کر رہا ہوں کہ اپنی سند کے ساتھ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ لکھا ہے بخاری کے اندر کہ انہوں نے رخصت دی ہے متع کی. ان کا غلام بولتا ہے، نوکر بولتا ہے کہ کیا جناب شدت کے وقت؟ ہاں کہ شدت کے وقت. یہ پھر سمجھے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل بخاری سے مراد جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت ذکر کی ہے وہ روایت مرفوع متصل ہو، یہ مراد ہے. موقوفات ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے جن صحابہ کرام کی روایت نقل کی ہے وہ جھوٹی ہے. یہ مطلب نکلتا نہیں ہے. وہ نکلتا نہیں تو کیا ہے؟ یعنی مرفوع متصل جب روایت نہ ہوگی، امت کا اتفاق ہے، جو امت کا اتفاق ہے بخاری کی جو تلقی بالقبول امت حاصل ہے، اس کے مراد مرفوع روایات. یہ بات بھی غلط ہے
کہ تلقی بالامت ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ہے بندوں کی ساری بات ہے. بات اصل یہ کر رہے ہیں کہ بخاری کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ نہ ہو گیا. ایک شخص صحابہ کرام کا نام لے کر ایک روایت نقل کرتا ہے اور روایت کے متعلق وہ پورے زور سے کہتا ہے کہ بات کیا کہیں گے کہ اس نے کیا سمجھ کے نقل کیا روایت کو؟ ہم عرض یہ کہتے ہیں امام بخاری نے ایک امام کا قول نقل کر دیا, کسی لغوی کا قول نقل کر دیا, کسی صحابی کا قول نقل کر دیا, کوئی منقطع روایت ذکر کر دی. یہ بات نہیں ہے. بات نہیں ہے تو بخاری پہ اعتبار کس طرح رہے گا؟ اعتبار یہ ہے جو بخاری نے اپنی سند کے ساتھ مرفوع حدیث متصل محمد رسول اللہ تک ثابت کی وہ صحیح ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے. ہاں دیکھو میری طرف وہ صحیح ہے نا جی. اگر وہ صحیح ہے تو یہ دوسرا جھوٹ بنے گا نا. یہ صحابی کے نام پر لکھا بھائی صحابی سے جو روایت نقل کی ہے اپنی صدر کے ساتھ جی وہ جھوٹ ہے. اس کی تحقیق کریں گے. کیوں تحقیق کریں گے؟ اس لیے کہ مومن کہتے ہیں نہیں, مطلب یہ تحقیق اب کریں گے آپ؟ ہم کریں گے. یعنی حدیث صحیح ہے. بخاری کے اندر یہ روایت ہے نا کہ نسخ المطابق یہ ہے روایت, مگر اس کے باوجود پھر عبداللہ بن عباس سے روایت جو نقل کرتے ہیں کہ متع جائز ہے اور رخصت دی ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی دیکھش ہے. اگر بخاری نے متصل سند کے ساتھ محمد رسول اللہ متصل سند تو میں کہتا ہوں بخاری بات اس کی بھائی متصل سند کے ساتھ موقوف اثر جو نقل کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا. میں رض یہ کرتا ہوں کہ اور بھی صحابہ کے بعد آثار امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں جن کی سند بھی ذکر کی. حافظ بن حجر رحمہ اللہ تخلیق و تعلیق کے نام سے 6 جلدوں میں کتاب ان کو موصول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں نا اگر موقوفات ہوں یا مرفوعات ہوں, سوال یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب جو ہے اس میں جو نقل کیا ہے اپنی صدر کے ساتھ ایک صحابی کا قول اثر پیش کیا ہے, وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ عرض یہ اس کی تحقیق کریں گے. کیوں کریں گے آپ؟ ہم کریں گے. ہمیں حق نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ آج اتنے 100 سال کے بعد آج آپ تحقیق کریں گے. صرف فیصلہ کیوں نہیں دیتے کہ مرفوع متصل اگر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ پیش کی ہے وہ صحیح ہے. ٹھہرو, اپنی سند کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے. میں بخاری کی جو بات ہے وہ مرفوع متصل آپ بخاری رہے ہیں. بخاری کی قید لگا بخاری کی ہر حدیث, بخاری کی پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ متصل مرفوع روایت محمد رسول اللہ تک سب سارے مومن اس کو صحیح کہتے ہیں. اور یہ تو بات مسئلہ حل نہیں ہوگا. سنو جی, اگر صحابہ کرام کے نام اتنے جیڑی امام بخاری نے نقل کی روایت وہ تحقیق ہو کرے سو آپ پیش کریں, ہم کریں گے. میں پیش نہیں کر رہا. عبداللہ بن عباس سے کوئی صاف روایت ہے. اچھا, امام زہری نے کوئی روایت ہے جو پیشاب نال وضو کرنا جائز ہے. اسی طرح میں کرتا جا 120 مقام کے اتنے میں کہنا کہ ایک عبداللہ ابن عباس کا نا چلو فی الحال پیش کیتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ناتے انہوں نے رخصا صاف رخصت دیتی ہے. اس کے بارے ہوں تحقیق کرے سو تو پہلے ہو چکی ہے. اچھی تحقیق کرتا تحقیق معلوم ہوا کہ بخاری کی روایات قابل تحقیق ہیں. بخاری کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. مسئلے کی وضاحت مجھ سے سوال ہے نشا آج بھی سن لیں, مسلک حدیث سن لیں, محدثین نظام کا مسلک سن لیں, مومنوں کا مسئلہ جو اس زمین کے نیچے گزرے ہیں اور جو رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بخاری کے اندر مرفوع روایتیں بھی جو ہے لیکن وہ کیا ہے وہ متصل امام صاحب نے ذکر کی ہیں. ایک بات. دوسری یہ ہے موقوف روایتیں صحابہ کی, بعض کی سندیں نہیں نقل کی, بعض ائمہ کے اقوال جو بعض سند بعض بغیر سند کے اور بعض لغوی اماموں کے اہل لغات کے کون نقل کی ہیں. ایک بات یہ بات بھی نہیں, میری بات نہیں نا, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن عباس صحابی یہ کیسے صحابی میری بات جھوٹ ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیں شاید میں کہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سند کے ساتھ مرفوع متصل روایت جو امام محمد رسول اللہ تک ثابت کی ہے اس کی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ لکھوا لیں, ہم اعلان کروا لیں, یہ حق ہے جی. یہ مسئلہ الگ ہے جی, اس پہ بات کریں گے جی. سمجھا آپ کو اصل مسئلہ تو آج شاید تکلیف ہے. سبحان اللہ ہو جائے گا. پہلے بات یہ سنیں, ہاں جی, جن صحابہ کرام کا نام لے کر روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ ابھی تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی. اس کی ہو یا نہ ہو ہمیں اسے ہو یا نہ ہونا کیا ہمیں اسے سروکار ہی نہیں ہے. جب بخاری نے نقل کیتا ہے اپنی سند کے ثابت کیتا ہے کہ واقعی عبداللہ ابن عباس نے فتوا دیا تحقیق ہوں موقوفات کی بات میں کہتا ہوں ساری بات کی بات ہی نہیں ہے. ساری بخاری سے جھوٹ ہون کی یہ دلیل ہے
کہ عبداللہ ابن عباس کو وہ زنا جائز کرتا ہے. استغفر اللہ سے عبیدہ اجتہادی مسئلہ ہو سکتا ہے. اجتہادی مسئلہ تو تا ہوئے نا جے کرو سند نال اپنی امام بخاری نہ نقل کر. موقوف ہے کہ نہیں؟ موقوف ہے کہ نہیں؟ موقوف نہیں. سنو میں عرض یہ بے شک سنن کی پھر بھی اس پر بات صحابی کی بات کرتا نہیں ہے. جڑا صحابی بات کرتا ہے مرفوع حدیث سے حکم چھوڑتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محدثین نے نہیں لکھیا, امام حاکم نے نہیں لکھیا. تقلید کے بارے اس ساتھ زیادہ تقلید کریں. متصل جڑی حدیث ہے یہ آتا ہے آسمان کے تھلے سانے سوائے اور کوئی صحیح کا آج ہی سن لو. سارے کو محدثین نے محدثین نے جدا بحث کی ہے جی تو بحث راویوں کے بحث کی ہے, خارجی راویوں کے بحث کی ہے, شیعہ راویوں کے بحث کی ہے. یہ بحث کیوں کی؟ اگر تاری گل سچی ہے تو پھر اس کے باوجود تصا انے ہو کے تقلید کر دو امام بخاری کی روایت کو چھوڑنے واسطے تیار نہیں. اگر تصا امام بخاری تقلید کر کے مسلمان ہو تو ابو حنیفہ تقلید کرنے والا چرار کیوں بن گیا؟ عرض سنو, شاید تھوڑے دو ساڑھے تے اعتراض آن, تھی ساری گل سمجھی کوئی نہ تمہیں اس بارے معلومات. میں تو سمجھے اللہ نے توفیق نے. شاید عرض میں یہ کر رہا ہوں بخاری کے اندر موقوف روایتیں بھی ہیں, مرفوع روایتیں بھی ہیں. کوئی نہ کیا یار کا سارے مومن یہ کہتے ہیں بخاری صحیح بخاری کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے جو مرفوع حدیث ہے وہ مراد ہے. عام آدمی تقلید اچھا شاید تھی تقلید کی تعریف کر دو تو مسئلہ مکینے دیا نہیں. اتنی بات ہے. اچھا جی دسو. تقلید کی تعریف تو فٹ کرو نا اس کو حنفی دکھی جی تے لاگو نہ ہوتی وہ تعریف تھی کرو. میں کرنا نہیں اعتراض میں کرنا. اسی آخنے تقلید کے قبول قول ينافي الكتاب والسنة. تقلید ہر اس گل قبول قول والسنة ہر وہ گل جیڑی کتاب و سنت منافی ہے مخالف ہے وہ قبول کر لینا یہ تقلید ہے. نہیں کرتے تو سارا مسئلہ مسئلہ تیرا مسئلہ کہ نہیں کیوں تیرا تو مسئلہ کہ ہے کہ امام بخاری بھاوے سچ آخے بھاوے جھوٹ آخے ایسا ہو کتب ہے. ساڈا مذہب ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جڑا قول ایسا کسی امام کا بھی قبول نہیں. سارے مومن کہتے ہیں کتاب اللہ صحیح ہے. یہ تو ساڈا مذہب ہے قرآن اور سنت منصوصہ کے خلاف جڑا قول بھاوے کسی امام کا ایسا قبول نہیں کرتا. پھر تو غیر مقلد ہو. پھر تو غیر مقلد ہو. نہیں ہاں جی مقلد تسا ہو. اصا اس بارے غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ پھر سانو غیر مقلد کیوں کہتے ہیں جی؟ کتابیں بیٹھیا ہوئے یہ بخاری کی بات چھوڑنے واسطے تیار نہیں. اس تو وڈی تقلید ہو گئی. عرض یہ ہے کہ بخاری اصا کہنے ہیں جی قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے ہاں جی اس کے قبول کرنے والا تے منن والا ٹھیک ہے. پھر تو قبول کیوں کی تھی؟ پھر قبول کیوں کی تھی؟ تو کیوں کی تھی؟ اچھا ایک بھی نہیں ثابت کرو. تو ساری قبول کی تھی. تقلید حرام سمجھنے پہ بخاری نے تو آتے ساری کتابیں تو صحیح ہے. وہ تو بخاری جو عبداللہ ابن عباس کو سنا ثابت کر دے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا سنا جی اس کو کیوں کیوں عرض ثابت اسی عرض کرنا. عرض یہ ہے کہ ہم تو ہیں پیروکار محدثین اعظام کے. سارے مسلمانوں کا پیروکار ہے. تقلید کا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیروکار ہوتا ہو تو ہم محدثین اعظام پیروکار تقلید کا معنی چاہیے کسی پیروکاری مومنا راہ نہیں چھڑیں گے. سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومنین یہ ہے کہ بخاری صحیح ہے. رستہ نہیں چھڑنا. مومن عبداللہ ابن عباس آدھا مدعا جائز ہے کیوں نہیں چھڑتا رستہ؟ تو آنا خیر سبیل المومنین ہے وہ مومن کا رستہ چھڑنا. اس نے جواب جواب سننا جی. اس نے جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا متانو جائز کا جیسا تسی کہندو بخاری ہے بن فراغر صحیح من لائے تو ای ہے اجماع دے خلاف بھی ہے اور صحیح حدیث بخاری ہے جس پڑھی وہ خلاف بھی ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ بخاری اگر اجماع دے خلاف ہوتا بخاری دے خلاف ہوتا بخاری نو کوئی تب چڑھیا نعوذ باللہ کہ اس نے نقل کیتا ہے. امام بخاری نے کم ذکر کرنا امام بخاری نقل اس وقت کیتا ہے جو قول امام بخاری نقل کرتا ہے وہ تردید نہیں کرتا جرا نہیں کرتا وہ مذہب. ایک دہی بھی نہیں لکھا ایک دہی بھی نہیں لکھا درج کیوں کیتا ہے؟ ایک دہی نہیں کیوں نقل کیتا ہے؟ دسنا چاہتے ہیں دیکھو ایک شخص اجماع کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے انہیں درج کیوں کیا
انہوں نے خبر دسا اصل امام خبر دے پورے سچے دے تحقیق کے کوئی نہیں انہیں خبر کیوں دے سکتا صحابی دا اشتہادی مسئلہ دسن ہے صحابی دا اشتہادی مسئلہ دسن ہے میرا عزیز گل سوچ رسول اللہ دی حدیث امام بخاری نو تو کہنا تو پیروی سونی کرنے بہت صحیح نہیں تے محدثین نے جلے قول نقل کیتا تو کیوں نہیں پیروی کرتا اسی یہ آخنے جمی محدثین دا قول تو نہیں پتا جمی محدثین دا جمی محدثین اجماع کہندے اسی انا ابن عباس دی گل اجماع کہندے ٹھہرو ہاں جمی محدثین دا قول تو ایک روایت تے بھی نہیں عرض یہ ہے بخاری کے کوئی ہونے پر ہر روایت کے بحث کرتا ہے کسی راوی کو کوئی جھوٹا آخر کوئی سچا آخر جمی محدثین دا لفظ تو کیوں بولنا میں اس واسطے تسی مثال پیش نہیں کر رہا مثال اس تو مثال میں اور پیش کرا میں آخیا کہ میں اور کرنا میں تسی مرفوع حدیثاں کے بارے گل کرو مرفوع حدیثاں جڑی متصل محمد رسول اللہ تک ثابت ہے او سنو بخاری دے بارے میں کراں گا میں نہ بخاری سے مومن دے اتفاق ہے تسی مومن کے خلاف کوئی ثابت کر دو تہاڈی گل دا کوئی اعتبار نہیں رہے گا مومن دا اعتبار شیعہ دے سب مومن تو کی دعویٰ کر سکتا مومن محدثین محدثین مراد مومن کو محدث مراد نہیں لیتے محدث کو مراد اصل لینے ہیں وہ مسلمان نقاد میرے رسول اللہ کی حدیث پورے نقد نال پیش کرتے ہیں اصل مراد لینے ہیں تو شیعہ طرح کی دعویٰ کرنا جو سب مومن ہے تو سن یہ کتابیں لکھا حنفیہ نے کتاب نہیں تو زبان غلط نہ استعمال کرو حنفی غلط زبان نہ استعمال احترام اپنی جگہ دے سو حنفیہ نے کتاب لکھا بخاری صحیح ہے دوبندیاں لکھا بخاری صحیح ہے نہ چھوڑو بخاری دے وہ جھوٹ بول دیں نا بخاری نہیں بخاری دے استاد جھوٹ سے تسی گل کرو نا گل کرو اگر ہم جو تک کٹ گیا کہتا گل کرو گل امام بخاری دے معاصر امام بخاری دے شاگرد امام بخاری دے استاد یہ بخاری دی روایت کے خلاف آخر تو پھر کی کریں نہیں نہیں میری طرف دیکھ خطرے کی گل کھائی نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ نہیں کوئی خطرے کی گل نہیں تو میرے عزیز ہو میرا مطلب یہ ہے کہ تقلید اگر اس لحاظ نال تسا آخو کہ قرآن و سنت کے خلاف تقلید کرنے والا کافر ہے وہ تو خود قرآن نے بیان دے دیتا وہ قرآن پاک وچ بیان ہے اندھی تقلید کرنے والا وہ کافر ہے ایک گل ہی نہیں ہوں گل کرو بخاری شریف دی مرفوع متصل حدیثاں دے بارے ہاں جی تقلید تسی کر دیو خدا و سنت کے خلاف کتنے اقوال تسی مندے ہو بھائی یہ گل نہ کرنی تو میں چڑھائی کر دے سمجھ جا دلیل نہ گل کرو نا تو جڑے امام بخاری دی تقلید اجے نہیں پہ چھڈدا جیڑا متے نو جائز کردا ہے جو اپنی صحیح قول نقل کیتی بیٹھا کہ یاد ہے اے تو ہی گل اچھا کدو منی امام بخاری دی اے گل امام بخاری نے خود نہیں انہاں تے لکھ دیتا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اگر قول لکھ دیتا مرفوع حدیث کے خلاف جڑے بخاری چ موجود ہے لہذا امتی گل محمد رسول اللہ سے مخالف ہونے کا مردود ہے شاباش یعنی اپنی زبان آخری بخاری کی روایت مردود ہے بخاری صحیح کتاب ہے یعنی مرفوع روایتاں صحیح ہیں مرفوع روایتاں صحیح اس طرح رویہ یہ مومن کہندے مومن کہڑے کہندے محدثین کہندے محدثین نے خود جڑا لکھی تھی مومن اتفاق ہے محدثین جنہاں مومن آ کر انہاں جڑا بھی کیتی ہے مرفوع روایتاں دے کہ تمہیں مغالطہ کر دوبارہ مطالعہ کرو جا کے عرض یہ ہے کہ کتنے محدثین اتفاق اگر کوئی ایک شاذ کوئی قول مل جائے تو وہ مومنوں کی جماعت کے خلاف مردود مومن کا وجہ غیر المومنین کو مراد کیا محدث ہیں تو اور کون ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے محدث کا وجود ہے کہ آیت نازل ہوئی یہ تو مطلق کہ قیامت قرآن پاک کی صحیح تحریف کر رہے ہیں تو استغفر قرآن مقدس غیر سبیل المومنین صحابہ کرام دی صحابہ تو مومن نہیں صحابہ خیر نا ہاں جلے تو پہلے صحابی نوں تسلیم پہ کردا مومنوں کے کرنا انشاءاللہ میں صحابی نے جلے قول نقل ہویا پہ بخاری نہ تو کیوں نہیں قبول کرتا اس آتے کہ رسول اللہ دی حدیث کے خلاف ہے میں قبول اور رسول اللہ دی تو تشریح اللہ پاک نے قرآن سے کی ہے کہ کیا میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یہ دی تفسیر کی وجتب غیر سبیل المؤمنین رسول دی مخالفت کا مطلب یہ ہے جڑا صحابہ کرام دے رستے دے خلاف ہوئے تو خود خلاف ہے بیٹھا صحابہ کرام دے میں کی بھی خلاف ہوا تو نہیں آکھیا کہ مردود روایت جڑی ہے یہ اصول ہے یہ سارے مومنہ اصول دسا دادا سارے مومنہ میں مومنہ دی گل نہیں کر رہا کہ کر رہا یہ مردود اس لیے آپ مانتے پھر اس کو کس طرح میں کس طرح مانتا ہوں پھر آپ بھائی آپ مقلد ہیں آپ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں میں تو مقلد نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں قرآن اور سنت مشہورہ کے خلاف جو روایت ہو چاہے وہ کسی امام کی ہو ہم کسی کو نہیں مانتے سنت مشہورہ عرض یہ ہے کہ وہ جو مرفوع روایت مدعا کی حرمت کے بارے میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس کے خلاف ہے
ہم کہتے ہیں کہ وہ مردود اس لیے ہے کہ وہ مرفوع حدیث کے خلاف ہے. میں سوال یہ نہیں کر رہا، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جی تم مردود بنا رہے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو مردود سمجھ کے نقل کی. امام بخاری کا کوئی ضروری ہے کہ امام صاحب اس کو قبول کر رہے ہیں؟ نا کہ نہیں، ہاں امام بخاری نے بغیر اس کے خلاف دوسری روایت نقل کرنے دے، یا وہ پہلے یا وہ بعد اس کی روایت نقل کی تھی وہ خلاف پھر تے مجرم ہے. جے کر امام بخاری نے مطلقاً فتویٰ صادر کیتا ہے اس کو کیوں مردود نال متی دی کوئی روایت ذکر کوئی روایت حرمت نہیں کوئی روایت. لیاؤ جی بخاری شریف، لیاؤ بخاری کٹو جی کتاب لیاؤ جی کتاب بخاری شریف لیاؤ. بخاری چیز ہے متحدی تردید سمنو سے غزالے کا صاف سلام سے سوال ہے کہ امام بخاری سے زیادہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے باوجود پھر وہ روایت عبداللہ بن عباس کی کیوں صحیح نقل دیتی ہے؟ اس سوال طے کیتا جا رہا ہے. امت مصطفی راضی کی قول بھی موجود ہے. یہ کون موجود ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری ہے تو دسن واسطے کیتا بھائی یہ زنا دا قول ہی موجود ہے. اجتہادی بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ روایت صحیح ہوگی تھا، اگر روایت غلط ہے تو اس غلط کو اپنی صحیح کتابیں کیوں دخل کرتا ہے؟ نہیں شاید حضرت میں ایک بات راستہ پیش کرتا ہوں کہ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ صحیح بخاری ان کا جو نام تفصیلی ہے نا الجامع المسند المختصر من احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک کتاب میں موضوع وہ موضوع ہے مرفوع اور متصل روایت. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ خود جب انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھ کر واضح کر دیا مرفوع متصل کے بعد آپ خود اس بات کو تسلیم کریں کہ سنن اربع کی آپ روایات کو کہتے ہیں کہ تحقیق کی جائے گی. وہ تحقیق ان کے بعد کی گئی، آج کی گئی. آج اگر ایک انسان کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے یقیناً وہ اس کی تحقیق کرے گا، ہر ایک کا قول وہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ حتمی نتیجہ نکالے گا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف. یہ سنن اربع کے بارے میں مسئلہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سنن اربع جھوٹی ہے. جس چیز کی تحقیق کی ضرورت ہو اس میں بات مکمل اس سے جھوٹ ہونا لازم نہیں آتا. ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اور مسلک اپنی کتاب، وہ انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ جو مرفوع اور متصل روایات میں نقل کروں گا وہ گارنٹی ہے. اس کے علاوہ جو میں روایت معلق منقطع موقوف جو بھی میں ذکر کروں اس کے بارے میں امام بخاری گارنٹی نہیں دیتا. کتاب صحیح بخاری اس صحیح بخاری میں یہ غلط چیز ہے. مسند کا معنی کیا؟ مسند کا معنی پوچھے نا، مسند کا کیا معنی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو امام بخاری نے نام رکھا دیکھو یہ تو اب آپ لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ اصل بات یہ ہے. سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری میں جو مردود روایات اور غلط روایات آ جائیں اس کو صحیح بخاری کیسے؟ ہاں مانا سمجھے نہیں، یہ مانا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح بخاری کے اندر یہ غلط چیزیں آ جائیں اس کو صحیح کس طرح کہا جائے؟ وہ جب لکھوایا صحیح بخاری کنہوں نے لکھوایا؟ اگر ہم نے لکھوایا تو آپ سمجھے کہ ہم نے امام بخاری کا جو چلو اس کی آپ صرف یہ لکھ دیں کہ یہ صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ لکھوں گا. نہیں تفصیل نہیں، آپ اپنے قول کے مطابق لکھ دیں حضرت کہ یہ بخاری صحیح نہیں ہے. میں تقسیم کروں گا متصل مرفوع روایات. یہ آپ تقسیم کیوں یہ ان کے قول کے مطابق نہیں، یہ تقسیم تو آپ لوگوں کی ہے نا. اصل میں یہ ہے بخاری ہم نے شروع میں کہا کہ امام بخاری کا جو اصل موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل مرفوع روایات اپنی صنعت سے ذکر کر وہ ساری کی ساری مسئلہ